والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ قال اللہ عز وجل فی سورہ النمل: امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما یتذکرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ جو اس دور کے جتنے بھی اس ٹائم جو فتنوں کے حوالے سے میں ویڈیوز بناتا ہوں، جیسے کہ حسن اللہ یاری ہو گیا یا جتنے بھی اس طرح کے فتنے جو کہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، اس کے ریگارڈنگ میں اپنی ویڈیوز جو ہے وہ بنا رہا ہوں، اور الحمدللہ کچھ لوگ جو ہے وہ یعنی کہ سمجھ بھی رہے ہیں اس بات کو، اور ڈیفینیٹلی جن کے دلوں پہ مہر ہے وہ نیچے ایز یوزول ایز ایکسپیکٹڈ گالیاں ہی نکالتے ہیں۔ تو خیر، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جو میری ذمہ داری ہے، جو میرے رب نے ہر مسلمان کی ذمہ لگائی ہے کہ حق کو پہنچانا، وہ میں ضرور پہنچاتا رہوں گا۔ تو حسن اللہ یاری کے حوالے سے میں ویڈیوز بنا رہا تھا۔ حسن اللہ یاری سے مناظرے کے حوالے سے بات میں کئی دفعہ چیلنج کر چکا ہوں، آج پھر چیلنج کرتا ہوں کہ شرط وہی ہے کہ صرف میرے چینل پہ آئے اور قرآن سے بات ہوگی، میں اس کے چینل پہ نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ سمجھتا ہے، لازمی سی بات ہے کہ وہ ان الحق ہے، دیکھیں بات کو سمجھیں، اگر وہ ان الحق ہے تو اس کو میرے چینل پہ آنے میں مسئلہ کیا ہے؟ کسی کو جھوٹا ثابت کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ اپنی لاسٹ ویڈیو میں نے دیکھا، آپ کو دکھائی ہے ایک ویڈیو کہ جس میں اس نے وہ حصے کاٹ کے اپنی ویڈیو جو تھی جو کہ پوسٹ کی، جب وہ حصے اس نے نہیں پوسٹ کیے جس میں حسن اللہ یاری بے بس ہوا، ہاتھ جوڑے جس میں اس نے، تو وہ ایک مولوی صاحب تھے ان کے آگے، عمران رضا قادری صاحب، تو مجھے نہیں پتا کس مسئلے سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ جب آپ قرآن سے بات کرتے ہیں تو قرآن ان کی دھکتی رکھ گیا، قرآن کو یہ نہیں مانتے۔ اچھا، ابھی میں نے شروع میں جو قرآن پاک کی جو سورہ نمل کی آیت نمبر 62 کا جو میں نے اس کی ریسیٹیشن یعنی کہ میں نے اس کی تلاوت جو کی ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ ایک طرف قرآن کا انکار کرتے ہیں، قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور وہ اپنے منہ سے کہتا ہے کہ جی قرآن میں 87% جو ہے وہ تحریف ہے۔ اچھا، پھر قرآن کی اس آیت کو لے کے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیت جو ہے تو پیغمبر کے بارے میں اتری تھی، جو کہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اور بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، اِنَّ اللَّهَ لَحَافِظٌ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں یہ ذکر کی مثال لیتا ہے، کہتا ہے یہ پیغمبر کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ارے یار، یہ پیغمبر کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو پھر تو جب اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ سورہ قمر میں، اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا قرآن تمہارے لیے، کوئی ہے یعنی کہ ذکر آسان کر دے۔ ذکر کیا ہے؟ یہ یاد دہانی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو نصیحت پکڑے؟ تو کہنے کا مطلب ہے جو دیکھیں علماء یہود کا کام کیا تھا؟ علماء یہود کا کام، ان کو واضح پتہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ بالکل صحیح کرتے ہیں، اور وہ یہاں تک کہ قرآن کو بھی مانتے تھے کہ جو ان کے اوپر جو وحی اتر رہی ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن کیا تھا کہ اپنی ایک ضد پہ اڑے ہوئے تھے، اپنی ایک ضد پہ اڑے ہوئے تھے۔ اور سیم ان کا بھی ایک ہی مسئلہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں جو ایک تاریخ جو انہوں نے جھوٹی تاریخ جو ان کے مجوسیوں نے، ایرانیوں نے، یا جنہوں نے بھی یہ جو بھی یعنی کہ شام سے، کیونکہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شام سے نجد سے شیطان کا سینگ نکلے گا، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ کس طریقے سے شیعہ مذہب وجود میں آیا تھا، اور پھر انہی کی کتابوں سے بتایا، اپنی کتاب سے نہیں بتایا۔ یہ اپنی کتاب کرتا ہے نا، ہماری کتابیں، تمہاری کتابوں میں عبداللہ ابن سبا کا ذکر تھا جس کو تم مانتے نہیں۔ اچھا، یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اب یہ وہ آیت ہے کہ جو ان کے صبح شام کے اذکار میں یہ لوگ پڑھتے ہیں۔ اصل ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ یا علی مدد، یہ جو کہتے ہیں یا علی مدد، بیسیکلی یہ شرک ہے، یا وسیلہ بنا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح فرما رہے ہیں امن یجیب المضطر، یا کون وہ جو قبول کرتا ہے لاچار کی، اذا دعاہ، جب وہ پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور وہ دور کرتا ہے اس کی تکلیف کو، وَيَجْعَلُكُمْ، اور وہ بناتا ہے تمہیں خلفاء الارض، زمین میں خلیفہ، الہم مع اللہ، کیا کوئی
اور معبود ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ؟ یہ اللہ فرما رہے ہیں کیا کوئی معبود اور بھی ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ؟ کیا کوئی اور بھی سننے والا ہے؟ قلیلا ما یتذکرون، بہت ہی کم تم سب جو نصیحت حاصل کرتے ہو، یعنی کہ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اب یہ اپنے صبح شام کے اذکار میں یہ پڑھتے ہیں، آپ کسی بھی شیعہ، یہ شیعہ نیچے سن رہے ہوں گے، یہ شیعہ پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اب یہاں آپ دیکھیں یہاں کون سا ذکر ہے، یہاں کس چیز کی تعویل ہے یا کس چیز کی تفسیر ہے؟ سمپل اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے جو دعا قبول کرتا ہو؟ کون سا وسیلہ، کون سا واسطہ، کون سا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں گے، تم ان کو پکارو گے، تم ان کو وسیلہ بناؤ گے؟ اللہ تو واضح کہہ رہا ہے کہ کون ہے بتاؤ۔ یعنی کہ جب خود تم پڑھتے بھی ہو پھر بھی تم منکر ہو، پھر بھی تم یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہو، یہ وہی سباہیت ہے نا بھائی۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یا علی مدد کا یہ جو نعرہ لگتا ہے یہ شرک ہے، خدا را اس سے باہر نکلیں۔ یا علی مدد، حضرت علی کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ حضرت علی تو چلو ایک صحابی رسول تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی کی مدد نہیں کر سکتے، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، ان کو پکارنا جائز نہیں ہے، ان کو آپ نہیں پکار سکتے، تو آپ حضرت علی کو کیسے پکار سکتے ہیں؟ تو یہ اپنی توحید جو ثابت کرتا ہے، ویسے تو یہ کہتا ہے کہ جسمانی اللہ اور یہ، پھر یا علی مدد کیوں کہتا ہے بھائی؟ یا کا مطلب ہوتا ہے اے، اس کا مطلب یہ سمجھتا ہے اے حاضر ہے، یعنی کہ حضرت علی نعوذ باللہ معاذ اللہ حاضر ہیں، اور حاضر کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں تکلیف، اس کو وہاں تکلیف یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 27 آیتیں ہیں قرآن میں جس کی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مجھ سے ملاقات کا انکاری ہے، یا تم جو ایمان والا ہے مجھ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں 27 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا، اس کا تو انکار کرتا ہے کہ وہ جسمانی اللہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں تو حضرت علی کو کہہ رہا ہے یا آتا ہے یہ حاضر کے سیغے میں، یعنی کہ جب کوئی چیز موجود ہو تب اسے پکارا جاتا ہے اے۔ جیسے فور ایگزامپل یہودی یا مشرکین جب بات کرتے تو وہ یوں کہتے ہیں یا محمد، اے محمد بات سنو، یا جو بھی جس طریقے سے بھی۔ تو کچھ تو عقل سے کام لیں آپ لوگ، اس دجالی فتنے سے بچ جائیں۔ میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، قرآن پر دیکھیں، قرآن پہ آپ کیسے یقین نہیں کر سکتے یار؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم اس آیت کو ہی نہیں مانتے، نحن نزلنا الذکر، اور بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ اور یار یہ ذکر ہے، یہ یاد دہانی ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں قرآن پاک آلریڈی ہے، موجود ہے۔ اپنی تعویلیں مت نکالو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو بغض کے اندر تم لوگوں نے قرآن کا انکار کر دیا ہے، منکر قرآن ہو چکے ہوئے ہو۔ خدا را ایسے مت کرو۔ اللہ کی کتاب کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ یہ جو کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی، کوئی دلیل دو، دلیل کتابوں سے مانگتا ہے، قرآن کی دلیل کتابوں سے مانگتا ہے۔ یار بھلا کیا عام کتابیں قرآن سے بڑھ کے ہو سکتی ہیں؟ ایک لمحے کے لیے سوچے تو صحیح، ذہن تو لڑائیں اپنا۔ کیا آپ کو نہیں سمجھ آتی یا اتنی مہر لگ گئی ہے کہ ایک لمحے کے لیے سوچے کیا تاریخ کی کتابیں قرآن سے بڑھ کے ہو سکتی ہیں؟ شیعہ کتابیں قرآن سے بڑھ کے ہو سکتی ہیں؟ صحیح مسلم صحیح بخاری قرآن سے بڑھ کے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اللہ عز و جل آپ سب کو ہدایت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔